اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو خود سے جوڑنے کے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، رمضان، اعتکاف، قربانی، عاشورہ، شب بارات، شب قدر، یہ سب اسی کا اظہار ہے کہ بندہ جو دنیاوی کاموں میں لگ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ اس کی طرف پلٹے، اس کے سامنے سر جھکا دے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ قرآن کریم نے جن 4 مہینوں کو اشہر الحرم قرار دیا ہے ان میں ایک ذوالحج ہے جس کی عظمت و تقدس دیگر محترم مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ عشرہ ذوالحج کی فضیلت۔ ویسے تو ذوالحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس میں اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذوالحجہ کی صبح مراد لی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی ہے۔ اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے شروع کے 10 دن لیے ہیں۔ اور تیسری قسم جفت اور طاق کی کھائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جفت سے مراد 10 ذوالحج یعنی قربانی کا پہلا دن اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: عشرہ ذوالحج سال کے عام دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ عشرہ ذوالحج کے 10 مبارک اعمال۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے عشرہ ذوالحجہ کے لگ بھگ 10 اعمال ثابت ہوئے ہیں۔ نیک عمل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذوالحج یعنی یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں کوئی سا بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نماز، روزہ، تسبیح، استغفار، صدقہ و خیرات، غرض کوئی بھی عمل ان دنوں انجام دیا جائے اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ ذکر اللہ کی کثرت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذوالحج سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ نفلی روزے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ رات کا قیام۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: عشرہ ذوالحج کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ ذوالحج کے پہلے عشرہ میں عبادت میں ایسی محنت کرتے کہ عام دنوں میں وہ ممکن نہیں، اور کہتے: اس عشرے کی راتوں میں چراغوں کو گل نہ کرو۔ عرفہ کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ مسئلہ: ذوالحج کی 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، البتہ حاجی کو ضعف کا خدشہ ہو تو اس کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے دن اللہ رب العزت تمام دنوں سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے: بہترین دعا یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کی دعا ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سنن ترمذی۔ مسئلہ: قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کترے، نہ سر کے بال مونڈھے اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشے اور بال کٹوائے۔ یاد رہے یہ عمل صرف مستحب ہے، لیکن آج کل لوگ اسے واجب سے زیادہ درجہ دے دیتے ہیں، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ مسئلہ: اگر زیر ناف یا بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ:
اگر ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد کسی نے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیے تو اس پر گناہ نہیں اور نہ قربانی پر کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ مذکورہ حکم کی حیثیت صرف استحباب کی حد تک ہے۔ جو قربانی نہ کرے، قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بال نہ کاٹنا مستحب تو نہیں، لیکن اگر وہ بھی بال اور ناخن کاٹنے میں قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔ تکبیر تشریق 9 ذوالحج کی فجر سے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور عورت پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ: مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مسئلہ: اگر سلام کے بعد متصل تکبیر کہنا بھول گیا تو اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا تو اب تکبیر تشریق کا وقت ہاتھ سے نکل گیا، اب اس پر استغفار کرنا ضروری ہے۔ شب عید الاضحیٰ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ عید الاضحیٰ کی نماز: عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں۔ نیت کے مذکورہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ دے اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر رکوع و سجدہ کر کے کھڑا ہو۔ دوسری رکعت میں پہلی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے، اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ قربانی: ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: 10 ذوالحج کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہٰذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ ذوالحجہ میں کرنے کے کام: قربانی کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں۔ ذوالحجہ محترم مہینوں میں سے ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت سال بھر کے عام دنوں سے زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ پہلے 9 دنوں میں سے کسی بھی دن روزہ رکھنا خاص ثواب رکھتا ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے روزے کی فضیلت زیادہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عرفہ کے دن دعا بہترین دعا ہے۔ ان 10 راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی عرفہ 9 ذوالحج کی فجر سے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا مرد و عورت پر واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن عید نماز واجب ہے۔ قربانی ان دنوں کا خاص اور محبوب ترین عمل ہے۔ قربانی کی اہمیت: غور کیا جائے تو اللہ کی طرف سے آدمی مختلف مواقع پر قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ قربانی ایک مختصر لفظ ہے، لیکن انسانی زندگی میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی کے مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں پڑتی ہے۔ ساتھ ہی ہر قربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان جو اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں الجھا ہوتا ہے، اسے قدم قدم پر قربانی دینی پڑتی ہے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، اور مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے قربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ مثلا انسانی زندگی کا مقصد اطاعت الہی ہے، جو تقرب الہی اور کیفیت تقوی کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ تقرب الہی کیفیت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اطاعت کے لیے قربانی ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے: نہ ان قربانی کے جانوروں کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ الحج۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصودان جانوروں کا خون یا ان کا گوشت نہیں، بلکہ وہ اپنے بندوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کس قدر یقین رکھتے ہیں، اس کے احکام کی کس قدر پابندی کرتے ہیں، اور کس طرح وقت ضرورت قربانی پیش کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تقوی کی صفت اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اسی صفت سے انسان نیک اعمال کو ترجیح دے کر انہیں اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کو تقوی کی صفت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ہی روزے جیسی اہم ترین عبادت کا مقصد قرار دیا۔ اس طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قربانی قبول کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا مقصد بھی جذبہ قربانی کو بیدار کرنا اور اپنی عزیز سے عزیز تر چیز کو حکم ربانی کے مطابق رضائی الہی کے حصول میں قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا، یہی قربانی ہے۔
اس سے ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی مقصد زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی خواہشات پر رب کائنات کی مرضیات کو ترجیح دے۔ یہ دراصل انسان کی عملی زندگی کا ایک امتحان ہے جس سے اس کے اندر نکھار اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، جو شخص جس قدر آزمائش سے دوچار ہوگا اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دے گا، وہ شخص اسی قدر اللہ کو محبوب اور اس کا عزیز تر بندہ ہوگا۔ قربانی اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ اس جانور پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ سورہ الحج۔ اسے سنت ابراہیمی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کے مفہوم کو ہم حضرت ابراہیم کی بے مثال قابل رشک زندگی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک شخص کو جس سے جتنی محبت اور لگاؤ ہوتا ہے وہ اسی طرح اپنے محبوب کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس کرۂ ارض پر رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں بے شمار عاشقوں کے عشق کی رنگینیاں، دل فریبیاں اور جلوہ سامانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ عقیدت و محبت، الفت کی انگنت کہانیاں سننے کو ملتی ہیں اور عشق کے جنون میں ڈوبے تخت و تاج، مال و اسباب لٹا دینے والے، پتھروں چٹانوں سے دودھ کی نہریں جاری کرنے والے، اپنی تمام تر جد و جہد صرف کرنے والے عشق کے شہنشاہوں کی ہزاروں داستانیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ مگر فدائیت، استقامت، ثابت قدمی، ابتلاء و آزمائش سے لبریز، دلسوز، سبق آموز اور ناقابل فراموش داستان جو خلیل اللہ کی ہے اور جو اثار و قربانی، اطاعت ربانی اور مشیت الہی کی تعمیل کے جذبے کی کار فرما اس عاشق الہی میں ملتی ہے، دیگر عشاق کائنات اس سے بالکل خالی و عاری ہیں۔ اس عاشق نے اپنے محبوب کی تلاش میں حسین کائنات اور اس کی اور گل افشانیوں کو چھان مارا۔ اس تلاش و جستجو میں اچانک اس کی نگاہ ایک شب تاریخ کی سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے ایک ستارے پر پڑی تو فرحت انصبات سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی زبان پر ھذا ربی، یہ میرے رب ہے، کے کلمات آ گئے۔ مگر جو ہی ستارہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہوا، فوراً اس کی زبان حرکت میں آئی اور صاف طور پر اس نے یہ کہہ کر بیزاری کا اظہار کیا، لا احب علی الفلین۔ اس کے بعد اس نے روشن چاند ستارہ دیکھا تو ھذا ربی کہہ کر پکارا، مگر جب وہ بھی بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا تو اس نے ان کو بھی خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی روشن صبح نے انگڑائی لیتے ہوئے اپنے چہرے پر نقاب کشائی کی تو ایک چمکتا دمکتا آفتاب اپنی تابناکی کے ساتھ رونما ہوا، اور اس کے اس انداز اور بڑے پن کو دیکھ کر وہ ان الفاظ میں گویا ہوا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ مگر یہ کیا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ یہ دیکھا تو اس نے اس سے بھی بیزاری ظاہر کر دی اور اعلان کر دیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس عاشق نے اپنے خالق و مالک کو ڈھونڈ لیا اور کہا، میرا رب تو وہ مالک ہے جس نے سورج، چاند، ستارے اور کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا اور جو سارے جہاں کا مالک ہے اور دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جب اس نے اپنے موحد ہونے، اللہ کو ایک ماننے کا اعلان کیا تو سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر جگہ آپ علیہ السلام اپنی قربانی پیش کرتے چلے گئے۔ چنانچہ بت پرست گھرانے کا ہوتے ہوئے بت شکن ہونے کے سبب انہیں بادشاہ وقت نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا۔ مگر ہوا یہ کہ جو آگ شعلہ اگل رہی تھی وہ آپ علیہ السلام کے لیے گلشن رحمت بن گئی۔ پھر اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کو ایک نیک اور بردبار اولاد عطا کی، لیکن پھر اس کے معاملے میں بھی آزمائش کی۔ اسے اولاً تو کسی ویران وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا، اور جب اس آزمائش میں بھی آپ علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور یہ لڑکا جب دوڑنے لگا تو اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا۔ قرآن کریم نے کچھ اس انداز سے اس کا نقشہ کھینچا۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات۔ آپ علیہ السلام اپنے ان جذبات و خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر اس عظیم قربانی کی انجام دہی کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے کی اطاعت کا یہ جذبہ بے حد پسند آیا اور فرمایا، آخر کو جب ان دونوں نے سر خم تسلیم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ سورہ صافات۔ مگر اللہ تعالیٰ کا مقصد تو اس جذبہ اطاعت کو دیکھنا تھا، بچے کی قربانی مقصود نہ تھی۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ دیکھ کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اجر دیتے ہیں۔ سورہ صافات۔
اگر غور کیا جائے تو اللہ کی طرف سے آج بھی مختلف مواقع پر قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، مگر انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ ایسی ہی قربانی سے ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا خطاب ملا تھا۔ جب تک قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی تب تک لوگ ان پر سلام بھیجتے رہیں گے، اور جب بھی عید الاضحیٰ کا تاریخی دن آئے گا تو لوگ ان کی تاریخ کو دہرائیں گے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں، وہ اطاعت الہی کے لیے تقرب الہی کی راہ اپنائیں اور اس راہ میں قربانی دینے پر تیار رہیں، کیونکہ آج بھی آگ ہے، اولاد ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟